أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والله الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صلوات بجمع عزیزان گرامی، کل تک کی گفتگو اس حدیث پر آ کر رکی تھی کہ مولا کائنات نے جو استغفار کا طریقہ بتلایا ہے وہ کافی کٹھن طریقہ ہے، مشکل طریقہ ہے، اور اگر استغفار کا یہ طریقہ مولا کائنات نے بتلایا ہے، اتنا ایک طویل اور عریض لمبا چوڑا طریقہ، کٹھن طریقہ جو کئی مہینوں پر مشتمل ہے، کئی ہفتوں پر کم از کم مشتمل ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مکتب اہل بیت میں پنجتن کی نگاہ میں 4 آنسو اگر بہا لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے. کل تک کی بات یہاں تک پہنچی تھی، اور وہ حدیث جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کلمۃ قصار میں موجود ہے کہ جب کسی نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، مولا نے کسی کو سنا استغفار کرتے ہوئے، تو مولا نے کہا ثقلت کا امک اتدری من استغفار، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اب یہ ایک عرب کا ایک طریقہ تھا گفتگو کا کہ وائے ہو تجھ پر افسوس ہے، اس انداز سے ایک محاورہ تھا. اتدری من استغفار، جانتا ہے تو کہ استغفار کیا ہے؟ اب یہ مولا کائنات استغفار کا طریقہ بتلا رہے ہیں. اتدری من استغفار، ان الاستغفار درجۃ العلیین وهو اسم واقع على 6 معانی. کل میں نے بڑی اجلت میں اس کو پڑھا کیونکہ وقت گزر رہا تھا، لیکن اب ابتدا سے میں اس کو لے کر چل رہا ہوں آگے، اور آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو پڑھ کر پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مولا نے فرمایا استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو 6 طرح کے معانی جس میں ہیں. پہلی بات تو یہ، اب دیکھیے یہاں پر حدیث ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے، اگر اس پر گفتگو اس انداز سے میں کروں کہ کوتاہی مجھ سے کوئی سرزد ہو جائے، یا میں معانی کو اس کی تفسیر کو، تشریح کو اس انداز سے پیش کروں کہ ناقص رہ جائے، تو یقیناً یہ ایک ذمہ داری والی بات ہے. یہاں پر یقیناً مولا کائنات یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ 6 کے 6 طریقے استغفار کے دوران پیش آئیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی استغفار کرے تو یہ 6 کے 6 کام اسے کرنے ہیں، کیونکہ میں نے کل عرض کیا کہ مولا کائنات نے پہلا مرحلہ کیا بتلایا؟ الاول الندم علی ما مضی، ندامت کا عنصر آئے انسان کی روح میں، انسان کے دل و دماغ میں، خیال میں، تصور میں، انسان ندامت کا اظہار کرے کہ جو کام ہو گیا اس پر نادم ہوں. اور یہ توبہ کا مرحلہ ندامت کا ہر جگہ پر موجود ہونا چاہیے. یہ وہ ضروری اور اہم چیز ہے جو کمپلسری ہے، ایسنشل ہے، اس کے بغیر توبہ کا تصور ہی بن نہیں سکے گا. والعزم علی ترک العود ابدا، دوسرا مرحلہ جو ہے یا دوسرا معانی، دوسرے مطلب استغفار کے یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ اب میں دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. تیسرا جو معنی بتائے مولا نے وہ یہ بتایا مولا نے کہ دیکھو ان تعمد الی کل فریضۃ ضیعتها،
کہ تمہیں ان تمام فرائض کی طرف جانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، ان فرائض کا واجبات کی طرف رخ کرنا پڑے گا کہ جن فرائض کو تم نے ضائع کر دیا ان تمام فرائض کو تمہیں دوبارہ سے انجام دینا پڑے گا۔ اگر 10 سال کی نمازیں ہیں پڑھنی پڑیں گی، اگر روزے ہیں رکھنے پڑیں گے، اگر خمس واجب ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ واجب ہے ادا کرنی پڑے گی، اگر کسی کی غیبت کی تھی تو اس کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنی پڑے گی۔ بہرحال ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان تعمد الى كل فریضۃ ضیعتها، ہر وہ فریضہ، ہر وہ ضروری کام کہ جو تمہیں انجام دینا تھا تم نے نہیں دیا، اب جا کر اسے دوبارہ سے انجام دو۔ ان تؤدی الى المخلوق حقوقهم حتى تلقي الله عز وجل عمدس ليس عليك تبعة، وہ مخلوق کے حقوق جو تمہاری گردن پر آ چکے ہیں، وہ مخلوق کے اللہ کے بندوں کے حق جو تمہارے اوپر جن کی ذمہ داری ہے اور تم نے ادا نہیں کیے، ان حقوق کو چیک کرو، دیکھو جا کر ان تمام حقوق کو ادا کرو، یہاں تک کہ تم پروردگار عالم کے پاس جب جاؤ تو کسی بھی قسم کا حق تمہارے گردن پر نہ ہو اور تم پاک و صاف ہو کر جاؤ۔ اور آخری کیا فرمایا؟ ان تعمد الى اللحم الذي نبت من السحت فتذيبه بالاحزان، وہ گوشت جو تم نے خدا کی معصیت کر کر کے اگایا تھا اسے غم اور اندوہ کے ذریعے، ملال کے ذریعے، حزن کے ذریعے، غم کے ذریعے، جس طرح سے تم نے خوشی کے ساتھ اللہ کی معصیت کی تھی اسے اگایا تھا، فتذيبه بالاحزان، غم کے ذریعے اس گوشت کو کھلاؤ اور اس کو دیکھو، از تذیقہ، اس کو چکھاؤ۔ کیا چکھاؤ؟ علم الطاعت کما اذقتہ حلاوۃ المعصیہ، جس طرح سے تم نے اسے مٹھاس چکھائی تھی نا گناہ کی، تو اب اسے اطاعت کی تلخی بھی چکھاؤ۔ یہ 6 باتیں مولا کائنات نے کہی، واضح ہے نا، سب سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی پر عزاداری، حسین پر نکلنے والے آنسو، آپ نے یہاں پر روئے، میں نے یا کسی اور عالم نے، خطیب نے، ذاکر نے مسائل پڑھے، مرثیہ ہوا، سلام ہوا، سوز ہوا، کسی بھی انداز میں حسین کا ذکر ہو، چاہے نظم کے ساتھ، چاہے نثر کے ساتھ، چاہے منبر پر بیٹھ کے، چاہے نیچے تکیہ رکھ کر سوز و سلام کی کتاب کھول کے، آپ نے قربتاً الی اللہ، یعنی جب آپ نے آنسو بہائے تو حسین ابن علی کے علاوہ کوئی اور مقصد آپ کا تھا ہی نہیں۔ دل ٹوٹا، مولا پر یہ مسائل ہوئے تھے، ایک دفعہ آپ نے ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ دیا اور حسین کے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ امام رضا 8ویں امام فرماتے ہیں، یبن شبیب، جب تم آنسو اس طرح سے بہاؤ میرے جد کے لیے، حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ تیرے آنسو تیرے رخساروں پر بہے، غفر اللہ لک من ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مولانا یہ بتلائیے کہ اگر یہ 6 مرحلے استغفار کے، گوشت کو گھلانا ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، ندامت ہے، عزم اور ارادہ ہے کہ دوبارہ نہ کروں گا، وہ تمام کے تمام کام جو مولا نے کہے، یہاں تک کہ ایک جملہ میں کہنا بھول گیا کہ مولا نے اسی حدیث میں یہ فرمایا ہے، حتی یلصق اللحم بالعظم وینشأ بینہما لحم جدید، یہاں تک کہ اے شخص تیری کھال تیری ہڈیوں سے چپک جائے اور اس کے بعد دوبارہ اطاعت الہی کے ذریعے ان میں دوبارہ گوشت اگے۔ جب تک یہ 6 چیزوں میں سے کچھ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک گناہ معاف نہ ہوں گی۔ صحیح ہے، مولا کی حدیث ہے، مولا کی حدیث ہے، اس کو کسی میں انکار نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے خود مولا کائنات سے، مولا ذرا یہ بتلائیے کیا گناہ کا طریقہ صرف یہی ہے؟ گناہ بخشوانے کا، معاف کیجیے گا، طریقہ صرف یہی ہے؟ مولا نے کہا ہے کہ ان الاستغفار درجۃ العلیین وهو اسم واقع علی 6 معان، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس کے 6 معنی ہے۔ معنی کہاں آتا ہے؟ معنی وہاں آتا ہے جہاں اس کا مصداق ہو۔ اگر کہیں پر کسی نے معصیت کر کر کے اپنے جسم کو فربا کر لیا ہے، اپنے جسم پر گوشت کی تہیں چڑھا دی ہے، تو اسے اتنا زیادہ روزہ رکھنا پڑے گا کہ حرام سے اگایا ہوا گوشت کھل جائے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ جس میں گوشت کھلا ہی نہ ہو، اگا ہی نہ ہو، تو پھر یہاں پر اس بات کے معنی تو نہیں آ سکتے نا، یہاں پر یہ مصداق ہی قرار نہیں پائے گا۔ بس مولا کی حدیث وہاں کے لیے ہے، چھٹا معنی کہ جہاں پر معصیت کے ساتھ گوشت اگے تو اطاعت کے ذریعے گوشت کو کھلاؤ۔ اب اگر کوئی گناہ ایسا ہو کہ جہاں پر کسی نے گوشت اگایا ہی نہ ہو تو وہاں پر یہ حدیث کا چھٹا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا۔
اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جہاں پر کوئی واجب اس سے فوت نہیں ہوا، اس پر نماز جو واجب تھی، روزہ واجب تھا، خمس واجب تھا، حج واجب تھا، جتنے واجبات تھے اس نے انجام دیے، تو اسے واجبات کی جانچ پڑتال نہیں کرنی. ہاں اگر حرام انجام دیا تو حرام کی جانچ پڑتال کرنی ہے. یہاں ایک اور ایکسیپشن آ گئی مولا کے اسی قول میں. اگر کسی نے کوئی ایسا حرام انجام دیا ہے کہ جس میں اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، میں نے کل مثال دی تھی کہ دیکھیے تاش کھیلنا حرام ہے. اگر کسی نے تاش کھیلا 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کے جسم پر گوشت کہاں ہوگا؟ یہاں پر صرف یہ بات آئے گی کہ ایک دفعہ توجہ کی، حسین ابن علی کی مجلس میں آئے، تاش کھیلنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، ایک دفعہ ایک حرکت ہوئی جسم میں، روح میں، یہاں پر صرف یہ بات آئے گی کہ ترک العود ابداً، پروردگار اب میں کبھی لوٹ کر یہ کام نہیں کروں گا، ندامت ہے. بس یہاں پہلا اور دوسرا معنی آئے گا، بقیہ معنی یہاں پر نہیں آئیں گے. اس لیے بطور کلی ایک جنرلائز وے میں اس بات کو کہنا، ایک کلی قانون دینا کہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ 6 کے 6 کام نہ ہو. حضور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گوشت اگتا ہی نہیں، تو پھر مولا کی حدیث وہاں پہ نہیں آ پائے گی. اور خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ دیکھو کفار عجیب مرحلہ ہے، عجیب بات ہے. مولا کائنات فرمانے اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب کفارۃ للذنوب العظائم. اس شخص کی مدد کرنا کہ جو مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، اس شخص کے دل سے درد کو، کرب کو ختم کر دینا. کہ میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ کسی کے گھر میں موت ہوئی ہے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، خدا نخواستہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کوئی شخص کسی معمولی پریشانی میں بھی ہے، اگر آپ نے اس سے 2 بول ایسے میٹھے بولے، اسے ہمت دلا دی، اس کے دل کو تقویت ہو گئی، تو مولا کائنات فرماتے ہیں اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب کفارۃ للذنوب العظائم. یہ بڑے بڑے عظیم گناہوں کا کفارہ ہے. تو جو مولا کائنات خود اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ گوشت کو جب تک گھلاؤ گے نہیں توبہ قبول نہیں ہوگی. یہاں فرمانے جیسے ہی تم نے کسی کمزور کی مدد کی، جیسے ہی کسی مستحب کی مدد کی، جیسے ہی کسی ایسے شخص کی مدد کی جو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کرب اور اندوہ اور غم میں مبتلا کسی شخص کے دل میں سے کرب کو نکال لیا، تکلیف کو نکال لیا، تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو گئے. میں کہوں گا مولا وہ مرحلے کہاں گئے؟ تو مولا جواب دیں کہ دیکھو وہ ایک طریقہ تھا، یہ ایک اور طریقہ ہے. تو یہ کہنا یہی بات ہے حقیقت دین میں، دین کی ضرورت میں. دین کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہم معمولی اعمال کو، بہت توجہ فرمائیے گا، کہ وہ عمل جو ہم معمولی سمجھتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھیں. یہاں پر معصوم کی ضرورت ہے کہ یہ عمل جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو، اسے 8ویں 6ٹھے 5ویں 7ویں امام بتلائیں گے کہ اس کی برزخ میں کیا قیمت ہے، قیامت میں کیا قیمت ہے، پورے صراط میں کیا قیمت ہے. حب علی ابن ابی طالب معمولی سا ایک کام لگتا ہے، محبت ہے علی سے. اچھا کون سا پہاڑ کھول دیا آپ نے، محبت ہے علی سے. لیکن امام جلال الدین السیوطی نے تفسیر در منصور میں اس بات کو لکھا کہ جب علی ابن ابی طالب قیامت ہوگی تو پورے صراط پر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے جہنم کی آگ سے مخاطب ہوں گے اور دیکھیں گے ہر انسان کا گزرنے والے کا چہرہ، اس کی ذات کو دیکھیں گے اور آگ نار جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے ھذا عدوی خزی ہے، ھذا شیعتی دعی ہے. اے جہنم کی آگ، یہ میرا دشمن ہے، اسے پکڑ دے، یہ میرا دوست ہے، اسے چھوڑ دے. تو وہ محبت ہے علی ابن ابی طالب کہ جس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں کس انداز سے سامنے آئے گی. علی ابن ابی طالب کی محبت نکال کر لے جائے گی. اور حضور یہ تو خود اس انسان کی بات ہے. واقعی آپ جانتے ہیں، درود بھیجیے محمد والے محمد پر. یہ تو چھوڑیے، اس بات کو چھوڑیے، یہاں تو خود شخص کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ محب ہے، یہ دشمن ہے. واقعہ آپ کو یاد ہے نا، مالک اشرف نے کہا مولا آپ نے کتنے مارے؟ کہا اتنے مارے. کہا اچھا آج تو آقا اور غلام دونوں برابر ہو گئے، میں نے بھی اتنے ہی مارے. اچھا جہاں پہ مولا کائنات کی بہادری کی داد دینی پڑتی ہے، وہاں پہ مالک اشتر کے جذبے کی، شجاعت کی داد دیجیے کہ جنگ کرنے کے دوران مولا کائنات کی آواز پر مالک کے کان لگے ہوئے تھے.
مالک کہتے ہیں کہ ہم نے اور علی بن ابی طالب نے ساتھ، اللہ کیا کہتے صاحب، کیا ہستی تھی مالک اشتر کی، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند کرے اور دسترخوان امیر المومنین پر مہمان فرمائے۔ مولا کائنات نے مالک اشتر کے بارے میں نہج البلاغہ میں کہا کہ مالک کیا تھا، تم کیا جانو مالک کیا تھا، لو کان جبلا لکان صلدا ولو کان حجرا لکان فندا، اگر مالک پتھر ہوتا تو بڑا سخت پتھر ہوتا، اور اگر مالک پہاڑ ہوتا تو بہت بلندی پر جس کی چوٹی ہوتی ہے ویسا پہاڑ ہوتا۔ علی بن ابی طالب جس کے بارے میں یہ کہے معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مالک اشتر کے درجے بڑے بلند ہیں۔ تو بہرحال مالک نے کہا میں نے گنا، میں جنگ کر رہا تھا، میں بھی حملہ کر رہا تھا، مولا کائنات بھی حملہ کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ مولا کائنات نے 532 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، جنگ کرنے کے دوران ادھر سے تیر، ادھر سے نیزے، ادھر سے حملہ، تلوار، تہ تیل کرنا دشمنوں کو، کس طرح سے گر رہے تھے، تسبیح ہاتھ میں تھی، کیا تھا یہ۔ بہرحال 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں کہ شجاعت اتنی زیادہ تھی کہ لشکر کی اوقات کیا ہے، محبت اتنی زیادہ تھی کہ کان علی کی آواز پر لگے رہے، اور حوصلہ ایسا کہ گنتے بھی رہے کہ مولا یہ کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ محبت کی بڑی عجیب منزل ہے۔ بھائی علی اللہ اکبر کی آواز نکال رہے تو اس سے کیا مطلب، یہاں جان پر بنی ہوئی آپ مولا کائنات کہ اللہ اکبر گنیں گے کیا بیٹھ کر؟ نہیں، یہ مالک وہ ہے کہ میں گنوں گا۔ کیوں کہا اللہ اکبر، کتنی مرتبہ کہا، بعد میں پوچھوں گا، شاید کوئی دکھتا ہو جو میں علی سے سیکھ لوں۔ یہ علی بن ابی طالب کی تکبیر ہے میدان جنگ میں، کسی ہمہ شمہ کی تکبیر نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ بھاگتے ہوئے کہیں جا رہی ہے حملہ کرتے ہوئے۔ آئے مالک کہا بولا میں نے گنا تھا، آپ نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور 532 مرتبہ کہا کہ ہاں میں نے اتنے لوگوں کو مارا، کہا کہ تقریباً میں نے بھی اتنے ہی مارے، تو ہمارا برابر ہو گئے۔ کہا فرق ہے، واقعہ آپ سب کو پتا میں جانتا ہوں، کہا فرق یہ ہے کہ تم نے جو تمہارے سامنے آیا اسے تم نے مارا، ہمارے سامنے جو آیا ہم نے اس کی نسلوں کو دیکھا، اور اس کی نسل میں اگر کوئی ہمیں ہمارا محب ملا، ہمارا موالیان میں سے ملا، ہمارا چاہنے والا ملا، ایسی کوئی اولاد نظر آئی اس کی نسل میں کہ جس کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب بعد میں آئے گی، ہم نے اسے جانے دیا۔ جس کی نسل میں قیامت تک کے لیے ولایت کے آثار نہیں تھے، ہم نے اسے تحقیق کر دی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر ضرورت دین ہے یا نہیں کہ علی بن ابی طالب سامنے آنے والا کافر ہے، مستحق قتل ہے، واجب القتل ہے کیونکہ حملہ کر رہا ہے امام وقت پر، لیکن وہ اولاد جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی، علی بن ابی طالب کی ولایت کی طاقت اتنی شدید ہے کہ علی بن ابی طالب کی تلوار کے نیچے سے وہ بچہ یا بچی جو ولایت رکھے گی 100 نسلوں بعد، 200 نسلوں بعد، 300 نسلوں بعد، 1000 نسل کے بعد، 2000 نسل کے بعد، قیامت سے کچھ گھنٹہ پہلے، قیامت سے کچھ لمحہ پہلے یہ بچہ پیدا ہوگا جو ولایت رکھتا ہے۔ وہ بچہ اپنے جد کو بچا کر علی کی تلوار سے نکال کر لے جائے، وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن ولایت رکھے گا۔ تو طاقت کو سمجھیے ولایت کی، علی بن ابی طالب کی تلوار سے خود علی بن ابی طالب ہی بچا سکتے ہیں، تو تلوار سے علی کی ولایت ہی بچائے گی۔ اب میں کیا کہوں کہ علی کا مزاج بھی خدا کے مزاج کی طرح ہے۔ وہ جو جوشن کبیر میں معصوم نے فرمایا نا، یا من لا مفر منہ الا الیہ، اے پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ تجھ سے اگر کوئی بھاگے تو تیری طرف ہی بھاگنا چاہیے۔ خدا کے عذاب سے اگر کوئی بچ کے بھاگے تو خدا کی رحمت کی جانب بھاگے، خدا کے عذاب سے خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ علی بن ابی طالب بھی جہاں تلوار اٹھا دے خدا کا عذاب ہے، جسے چھوڑ دے وہ خدا کی رحمت ہے، تو علی کی تلوار سے صرف علی کی رحمت بچا سکتی ہے، جس طرح خدا کے عذاب سے خدا کی رحمت بچا سکتی ہے۔ تو علی بن ابی طالب کی ولایت کی حقیقت دیکھی آپ نے، تو یہاں دین کی ضرورت ہے۔ اگر علی یہ نکتہ نہ سمجھاتے کس کی سمجھ میں آتا؟ ایک درود بھیجیے ذرا مالک اشتر کے لیے۔ تو دین کی ضرورت کس لیے ہے؟
اس لیے ہے کہ ہم ان مقولات کو سمجھیں، ان فینومیناز کو سمجھیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. ولایت علی وہ بچہ ابھی ہے ہی نہیں، اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے، لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ لوگ زائل ہو جاتے تو پروردگار فرما رہا ہے ہم یقیناً عذاب کر دیتے کفار کو. معصوم سے جب پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر یہ زائل ہو جاتے، جدا ہو جاتے، الگ ہو جاتے تو ہم کفار پر عذاب نازل کر دیتے. مولا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہماری ولایت پر کاربند رہیں گے، اگر دفعتاً واحدہ اس وقت تمام کے تمام وہ بچے جو ہماری ولایت پر کاربند رہیں گے بعد میں پیدا ہوں گے، اس وقت پیدا ہو جائیں تمام کفار کی نسل سے، تو خدا کفار کو اس وقت ہلاک کر دے گا. خدا نے کفار کے وجود کو اس لیے باقی رکھا ہوا ہے کہ ان کی نسلوں سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہوں گے. یعنی نسل انسانی کا تسلسل ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں جاری و ساری ہے. یہ آیت کی تفسیر جب معصوم سے پوچھے گی، معصوم نے فرمایا تو یہ 2 آنسو اور 4 آنسوؤں کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی محبت دل میں رکھنے کی بات نہیں ہے. محبت علی یہاں پر نظر نہیں آ رہی. حضور کیا آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے چہرے پر کوئی تمغہ لگ جاتا ہے؟ ہاں لگ تو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جن کی نگاہیں ویسی ہوں. لیکن ظاہری طور سے تو ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں نا. جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، جو مولا کے دشمن ہیں وہ بھی ایک ہی شکل کے ہیں، تو وہی کپڑے پہنتے ہیں، وہی لباس، اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے ہیں. ایک محبت علی بن ابی طالب اس دنیا میں جب جائیں گے تو معصوم نے فرمایا، تفسیر الدر منصور میں امام جلال الدین السیوطی نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی محبت وہاں جا کر اپنا کرشمہ دکھائے گی، یہاں تو دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آ سکتا. خودی ہے، داعی ہے، اسے دبوچ دے، اسے چھوڑ دے. تو یہ مرحلہ تو جناب مولا کائنات جب یہ خود فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ 6 مرحلے ہیں، 6 طریقے ضروری ہیں گناہوں کے استغفار کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے، تو یہ وہاں ضروری ہے جہاں مربوطہ انداز سے، ریلیونٹ انداز سے اس گناہ کو انجام دیا گیا ہو. اگر گناہ کو اس انداز سے انجام ہی نہیں دیا گیا تو پھر بتائیے کہ کیا کرے گا کوئی؟ کیا اس کے لیے بھی توبہ کی شرطیں ہیں؟ اچھا ایک اور مثال دوں، کسی ملک میں انسان نے جرم کیا، جرم پر جرم کیا، لیکن ملک کے لیے کوئی ایسی خدمت انجام دے دی کہ بادشاہ نے، حاکم نے کہا کہ تم ہو تو مجرم، لیکن تمہاری جو یہ خدمت ہے اس نے بقیہ تمام جرموں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے وہ تمہارے تمام گناہ معاف کیے. پروردگار کو حسین ابن علی سے اتنی شدید محبت ہے کہ پروردگار ان لوگوں کی ناک رگڑنا چاہتا ہے کہ جو حسین کی مخالفت کرتے ہیں. پروردگار کی مشیت یہ کہتی ہے کہ دیکھو جو حسین پر گریہ کرے گا ہم اسے ایسا ثواب دیں گے، جو عاشور کے دن زیارت کرے گا 2000 حج، 2000 عمرے، 2000 جنگوں کا ثواب دیں گے، جو روزانہ زیارت عاشورہ کو پورے آداب کے ساتھ پڑھے گا وہ اسے ہم 1000 حج اور 1000 عمروں کا ثواب دیں گے. اور قیامت سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک تمام کے تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صدیقین نے جو پروردگار کے اطاعت کے سلسلے میں جن مشکلات کو جھیلا اور پروردگار نے ان کے صبر کے نتیجے میں جو انہیں اجر عطا کیا، ان تمام اجر کے اندر ہم اس شخص کو جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے شریک کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ حسین ابن علی اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے کہ اب پروردگار جو انسان جس جگہ پر اس مظلوم کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار کرے گا پروردگار اسے اجر دے گا. ہندو ہے سبیل لگائے اجر ملے گا، عیسائی سبیل لگائے اجر ملے گا، یہودی سبیل لگائے اجر ملے گا. جس مذہب کا ماننے والا ہو اجر ملے گا. مذہب کے ماننے والے کو چھوڑیے، اگر کوئی خدا کو نہ مانتا ہو لیکن حسین ابن علی پر گریہ کرے، دل ٹوٹ جائے کہ مولا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا، یہ حسین کو کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اسے بھی خدا اجر دے گا. کیوں؟ کیونکہ حسین خدا کا وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے. محمد صلی اللہ محمد آل محمد. مولانا یہ ذرا آپ آگے نہیں بڑھ گئے، بہک نہیں گئی تھوڑا سا مولانا. حدیث ہے ان لکل کبد حرائے اجر، ہر جگر سوختہ کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کا ایک اجر ہے. اگر کتا پیاس سے مر رہا ہے اسے پانی پلائیے، اس کا ثواب ہے. بلی پیاس سے مر رہی ہے اگر اس کو پانی پلا دیجئے، اس کا ثواب ہے. پرندہ کو پیاس سے بلک رہا ہے اس کے آگے پانی رکھ دیجئے، ثواب ہے.
تو مجھے بتلائیے کہ جب نجس جانور کو پانی پلانے کا ثواب ہے، پرندے کے آگے پانی رکھ کر اسے پلانے کا ثواب ہے کہ اس کے جگر کو ٹھنڈک پہنچائی، تو مجھے یہ بتلائیے اگر ان آنسوؤں کے ذریعے آپ رسول اللہ سے کہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں کہ آج آپ کے بیٹے کی روز شہادت ہے، آج آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، تو مجھے بتلائیے کہ وہ رسول کیا اجر دے گا؟ سیدھی سی بات ہے۔ اور اعزاز گرامی بات اب یہاں تک آ گئی ہے تو مجھے مزید ایک اور بات کرنے دیجئے کہ دیکھیے جناب موسیٰ کی قوم نے کتنے گناہ کیے، جناب موسیٰ کی قوم نے کتنے گناہ کیے، عجیب گناہ کیے۔ جتنے عظیم الشان معجزے جناب موسیٰ کی قوم کو دکھلائے گئے اتنے عظیم الشان معجزے کسی کو نہیں دکھلائے گئے۔ قرآن دیکھ لیجئے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، یہ تو صحرا ہے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ ہم نے کہا موسیٰ پتھر اپنی لاٹھی کو مارو پتھر میں سے 12 چشمے نکلے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے۔ اس کے بعد موسیٰ گئے، لوگوں نے کہا موسیٰ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریائے نیل ہے۔ موسیٰ نے ہم سے درخواست کی، ہم نے کہا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پر مارو۔ عجیب لاٹھی ہے، ایک لاٹھی ہے، پتھر پر مارے پانی نکل آتا ہے، پانی پر مارے پتھر ہو جاتا ہے۔ موسیٰ نے لاٹھی کو مارا دریا پر، دریا بیچ میں سے قَالَ كُلُّ فَرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دریا میں سے رستہ بن گیا، لگ رہا تھا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ اور یہاں سے جناب موسیٰ کا لشکر نکل گیا۔ فرعون کی جادوگر وہ سامنا ہوا، ہم نے کہا موسیٰ پھینکو اس کو، یہ اژدہا بن گیا۔ ایک لاٹھی ہے، وہیں پہ کبھی پتھر پہ مارا جا رہا ہے تو پانی نکل رہا ہے، پانی پہ مارا جا رہا ہے تو راستہ بن رہا ہے۔ موسیٰ فرعون کے دربار میں عصا کو پھینک رہے تو وہ لاٹھی بن رہی ہے۔ اتنے سارے معجزے دیکھے لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ دریائے نیل سے نکلے، ابھی پیر گیلے تھے، کہا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ بت پرستوں کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو۔ سامری نے کیا کیا؟ گوشالہ پرستی شروع کروا دی۔ ابھی نکلے ہیں اتنی نشانیاں دیکھ کر، اب کتنا بڑا عذاب آنا چاہیے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تھوڑی دیر کے رک جائیے اور سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابھی معجزہ دیکھا ہے، ابھی دریائے نیل سے نکلے، ابھی نکلے دریائے نیل سے، جیسے ہی نیل سے نکلے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ان کے بتوں کی طرح ہمیں بھی بت چاہیے۔ ارے بھائی تم تو توحید کا درس سیکھ کر آ رہے ہو، بت پرستی کہاں سے شروع کر دی؟ تم تو دیکھ کر آ رہے ہو کہ پہلے میڈکوں کا جوؤں کا کیسے کیسے طوفان تھے، دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا، اوپر سے عذاب آیا، میڈکوں کا، جوؤں کا، کیڑے مکوڑوں کا، عجیب و غریب قسم کے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ عذاب آیا، پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب ختم ہوا، اور اس کے بعد تم دریائے نیل سے نکلے۔ تو جتنے زیادہ نشانیاں کسی نے دیکھی ہو، جتنے زیادہ معجزے کسی نے دیکھے ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو شرک پر جا کر ختم ہو، تو اس کا عذاب کتنا شدید ہونا چاہیے نا۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ عجیب مرحلہ ہے۔ پروردگار نے کہا یہ تمام گناہ تم نے کر لیے، سرتاپا گناہ، عجیب و غریب گناہ۔ حضرت موسیٰ کی ہمت جواب دے گئی، گناہ اس انداز سے کرتے تھے یہ۔ لیکن ایک مرحلہ آیا کہ جب پروردگار سے حضرت موسیٰ نے دعا کی، حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس مصر میں، اس علاقے میں، اس ملک میں، اس مملکت میں، اس سرزمین میں داخل ہو، اور ہم نے حکم دیا وَادْخُلُوا الْقَرْيَةَ، اس قریے میں داخل ہو، اور دیکھو کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس سرزمین میں جب داخل ہونا جو جی چاہے اس کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ اور دیکھو یہ جو دروازہ ہے نا، اس میں سے جب گزرنا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اس دروازے میں سے گزرو، صرف اس دروازے میں سے گزرو، اور کوئی کام نہیں کرو، اس دروازے میں گزرو اور کہو حطۃ، گرا دیا گیا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ پروردگار اتنے عظیم گناہ کیے ہیں، تو کہہ رہا دروازے میں سے گزرو اور حطۃ کہہ کر گزرو۔ حطہ کا مطلب یہ ہے کہ حطہ یعنی گر گئے گناہ، حتیٰ یہودوں کا مصدر روٹ ورڈ ہے یہ حطۃ، گر گئے گناہ سارے۔ نغفر لکم خطایاکم، آیت کی ورڈنگ ایسی ہے گرامر کے لحاظ سے کہ جیسے ہی تم یہ کہو گے حطۃ،
نغفر لکم خطایاکم، اس کے بعد کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، ادھر تم دروازے سے گزرے اور تم نے کہا حنطۃ، ہم تمہارے پورے گناہ بخش دیں گے، لیکن پر عجیب کام کیا قوم بنی اسرائیل نے، انہوں نے بجائے حنطہ کہنے کے حنطہ کہہ دیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، مسخرہ کیا خدا کے حکم کا۔ حنطہ کا مطلب ہے گندم، یعنی حنطہ کا مطلب ہے گناہوں کو گرا دیا جائے، حنطہ کا مطلب ہے گندم، دروازے میں سے گزرے، وہ لفظ نہیں کہا، وہ لفظ میں کتنی بڑی تبدیلی کی، ایک نقطے کا اضافہ کر دیا، حنطہ کے بجائے حنطہ کہا۔ پروردگار نے کیا کہا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے وہ لفظ بدل دیا جو ہم نے سکھایا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر ایک عذاب نازل کر دیا۔ پروردگار، بڑی توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو ایک لفظ کے ذریعے معاف کر رہا تھا اور ایک نقطہ اضافی ہو گیا تو آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچئے نا، قرآن سوچنے کے لیے ہے، رٹنے کے لیے نہیں۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، خدا کو چاہیے تھا کہتا کہ گوشت گھلا کر آؤ۔ وہ مولا کائنات کی حدیث کسی اور مقام کے لیے ہے، لیکن جب خدا کا حکم آ جائے کہ دیکھو اس دروازے میں سے گزرو، جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ کہو، تو پھر مولا کائنات کی حدیث یہاں کے لیے نہیں ہے۔ پروردگار انڈیپینڈنٹلی ایک نیا طریقہ بتلا رہا ہے توبہ قبول کرنے کا۔ یہی وجہ تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا وَنَحْنُ بَابُ حِنطَةُ الَّتِي، ہم اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ جس میں سے ہر ایک کو حنطہ کہہ کر گزرنا ہے۔ تو جو پروردگار ایک نقطے کا اضافہ برداشت نہ کرے، اب میں کیا کہوں اس کے آگے، جو پروردگار ایک نقطے کا اضافہ برداشت نہ کرے، وہ اس بات کو برداشت کر لے گا کہ علی بن ابی طالب زمین پر بیٹھے؟ عقل اور شعور اگر ہو تو علی بن ابی طالب کو زمین پر بٹھا دیا جائے تو پروردگار کا غضب کتنا شدید ہوگا۔ وہ پروردگار، دوبارہ اس جملے کو کہوں گا کہ دیکھیے کتنے خطرناک گناہ انجام دیے تھے قوم بنی اسرائیل نے، لیکن کتنے آسانی سے پروردگار بخشوانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن وہ جو اتنے خطرناک گناہ بخشوانے کے لیے تیار تھا، ان بیچاروں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا۔ یہاں تو کہاں تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر لیے، بس حنطہ کہہ کر آسانی سے گزر جاؤ، ہم گناہ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے ایک نقطے کا اضافہ کر دیا، اتنی چھوٹی سی بات پر پروردگار نے عذاب نازل کر دیا۔ پروردگار، انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے تھے، اس وقت عذاب نازل نہ کیا، کہا دروازے میں سے گزر جاؤ، گناہ معاف کر دوں گا، لیکن تو جو تیری رحمت اتنی عظیم ہے، آج تک چھوڑ رہا تھا، اب بھی چھوڑ دیتا، نقطہ اضافہ کرنے سے تیری خدائی میں کون سی کمی آ گئی؟ پروردگار کہے گا نہیں، یہ جو ہم نے دروازہ جس کام کے لیے معین کیا، اب انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ من حاربنی ولیا فقد بارزنی، جو میرے ولی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ اب یہ مجھ سے جنگ تھی، یہ میرے احکامات کا تمسخر تھا، خدا کے حکم کا تمسخر کا عذاب اتنا ہوا کہ آسمان سے عذاب آیا۔ خدا کے حکم کا تمسخر، جو خدا کی ذات کے جلوہ گری کا تمسخر کرے، جو حسین ابن علی کا تمسخر اڑائے، جو علی مرتضیٰ کا تمسخر کرے، جو سیدہ کا تمسخر کرے، ذرا سوچئے کہ پروردگار اسے کیا عذاب نازل کرے گا۔ حنطة نغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وہ لوگ جو فاسق تھے انہوں نے لفظ کو بدل دیا۔ کیا بدلا؟ لفظ نہیں بدلا، ایک نقطہ لے آئے، لیکن پریسائزلی اور دقت نگاہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو لفظ کو بدل دیا۔ مشیت پروردگار نے گوارا نہیں کیا۔ تو حضور وہ پروردگار کہ جو دروازے میں سے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود حضرت موسیٰ کی قوم کو بخش سکتا ہے، کیا وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، رسول کا کلمہ پڑھنے والے کو کہ جو گریہ کرتے وقت حسین ابن علی پر، جس کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ مولا حسین بڑا گناہ گار ہوں لیکن آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کے عباس کے لیے گریہ کیا ہے، آپ کے علی اکبر کے لیے گریہ کیا ہے، مولا بڑا گناہ گار ہوں، تو جس کی ذات میں، جس کی روح میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ مولا اب آج کے بعد سے گناہ نہ کروں گا، تو کیا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اگر نہ کرے تو عدالت الہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ علامہ مجلسی نے کتاب المزار میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مشہد میں کچھ علماء جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اور گفتگو ہوئی، بحث ہونے لگی انہی مسائل پر، یہاں تک کہ بات آئی ان احادیث پر جو 1 2 10 15 20 25 نہیں ہے، سینکڑوں ہے کہ حسین ابن علی پر جو گریہ کرے اس انداز سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک عالم نے کہا کہ نہیں، یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف چند آنسوؤں کے ذریعے
گناہ معاف ہو جائے. بقیہ تمام علماء ان کے مخالف تھے, سمجھا رہے تھے, کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال محفل ختم نہیں ہوئی, یہ عالم اٹھ کر چلے گئے. محفل اپنا جلسہ جو تھا, یہ سٹنگ اور میٹنگ, یہ اس کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ گھر گئے, 1-2 گھنٹے بعد دوبارہ آئے, سراسیمہ ہو کر کھٹکھٹایا دروازہ, بلایا گیا اندر. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ بھائی مجھے تم لوگ بات کہہ رہے تھے نا, وہ بالکل صحیح حدیث ہے اور میں نے غلط کہا تھا, میں استغفار کرتا ہوں. کہا ہوا کہ ابھی تو آپ منکر تھے ان چیزوں کے, اب گھر گئے 1-2 گھنٹے بعد آ رہے ہیں اور آپ نے واقعے کو, اس بات کو مان لیا. کہا جب میں گھر گیا تو میں جب سویا تو میرے خواب میں ایک بی بی آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اب تیری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ میرے بیٹے کے غم کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے. تیری اوقات کیا ہے, تیرے علم کی اوقات کیا ہے؟ 4 کتابیں پڑھنی لکھنی تو تو سمجھتا ہے کہ تو میرے بیٹے کے غم کی حقیقت کو سمجھ پایا ہے کہ حقیقت کیا ہے. عزیزان گرامی, اگر نہ ہوتا دین, اگر نہ ہوتے معصومین تو ہماری سمجھ میں نہ آ سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ دین کی ضرورت کیوں ہے. ہم ایک چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہاں انجام دے رہے ہیں, لیکن عالم حقیقت میں, عالم برزخ میں, قیامت میں, پل صراط پر, نامہ اعمال میں ان کاموں کی حقیقت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا, شیخ صدوق نے اس حدیث کو خصال میں نقل کیا ہے باب 4 میں. کہا مولا کائنات نے فرمایا, دیکھو ان اللہ اخفى 4 فی 4, خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپایا ہے. خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپایا ہے. اخفى رضاہ فی طاعتہ, پروردگار نے اپنی خوشحالی کو اور خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے. فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما توافق رضاه وانت لا تعلم. دیکھو اللہ نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے. کسی چھوٹی سے چھوٹی اطاعت کو حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے اسی اطاعت کے ذریعے تم پروردگار کی رضامندی کو حاصل کر لو اور تمہیں علم بھی نہ. وَأَخْفَى سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ, اللہ نے اپنی معصیت میں چھپایا ہے اپنے غضب کو. فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئًا مِّن مَّعْصِيَتِهِ فَرُبَّمَا تُوَافِقُ سَخَطَهُ وَأَنتَ لَا تَعْلَمُ. ہو سکتا ہے کہ تم جس سے چھوٹا سا گناہ سمجھ رہے ہو نا, اسی چھوٹے سے گناہ کے ذریعے تم پروردگار کے غضب کو کما لو اور تمہیں علم ہی نہ ہو. بہت توجہ کیجئے گا, کیا فرما رہے ہیں مولا, تمہیں علم ہی نہ ہو. یہ کس کو علم ہوگا؟ یہ نگاہ ولایت کو علم ہوگا, یہ امیر المومنین کو علم ہوگا, یہ رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک ان 14 ہستیوں کو علم ہوگا. مولا فرما رہے ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں سینکڑوں گناہ ہیں, ہزاروں لاکھوں سینکڑوں ثواب کے کام ہیں. یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس ثواب کے عمل کا کیا وہاں پر افیکٹ ہوگا, یہ تم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو, ہمیشہ جو کام اطاعت الہی کا ہے اسے کرتے رہو, جو معصیت ہے گناہ ہے اس سے بچتے رہو. پھر فرمایا دیکھو وَإِنَّ اللَّهَ أَخْفَى وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ, اور خدا نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِهِ. دیکھو خبردار, کسی انسان کی کو حقیر مت سمجھنا, کسی انسان کی بے عزتی مت کرنا, کسی انسان کا تمسخر مت اڑانا, کسی انسان کو بے قیمت بے حیثیت مت سمجھنا. ہو سکتا ہے یہی خدا کا ولی ہو, تمہیں پتہ ہی نہ ہو. وَأَخْفَى إِجَابَتَهُ فِي دُعَائِهِ, اللہ نے دعا کی قبولیت کو چھپایا ہے دعا میں. دیکھو کبھی بھی دعا کرنے سے غافل مت ہونا, ہو سکتا ہے یہی قبولیت کا وقت ہو اور تم غافل رہ جاؤ. تو دین کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر نہ ہوتے مولا کائنات تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے اپنی دعا کی قبولیت کو دعا میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے اپنی خوشحالی کو اپنی اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے. ہم جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. بس تم کرے جاؤ, عمل کرے جاؤ, عمل کیے جاؤ. کیوں کیے جاؤ؟ کیونکہ تم نے اگر عمل کے سلسلے میں تساہلی کی. اب کوئی حسین ابن علی کے بارے میں یہ جو آیات, یہ جو روایات میں نے پڑھی, اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ بس ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے روایت بتا دی, اب لوگ اور جری ہو جائیں گے گناہ کرنے کے سلسلے میں. میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جناب اتنی ساری ڈھیروں آیتیں توبہ کی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان آیتوں کو دیکھ کر لوگ جری کیوں نہیں ہوتے؟ بخدا جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے, توبہ پر مشتمل آیات اسے امید عطا کرتی ہیں, گناہ کے سلسلے میں جرت نہیں دیتی. حسین ابن علی کا غم ایسا ہے
کہ جو حسین ابن علی پر روتا ہے، میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کروں گا، آنسو آنکھ سے بہ رہے ہوں، یہ عجیب معجزہ ہے حسین ابن علی کا، عجیب معجزہ ہے کہ آنسو آنکھ سے بہ رہے ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے، ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نے کسی بھی طرح سے گناہ ضرور کیا ہوگا، معصوم صرف 14 تھے۔ تو دیکھیے اپنے کسی گناہ کو انسان یاد کرے اور وہ گناہ کہ جس میں اس کے لیے کشش ہو، دوبارہ اپنے قلب کو دیکھے۔ حسین ابن علی پر گریے کے دوران وہ اپنے دل کو یہ پائے گا کہ اس کے دل سے گناہ کی محبت نکل چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل منقطع ہو چکا ہے ہر طرف سے حسین کی جانب۔ جب دل ہر طرف سے کٹ کر حسین کا ہو گیا تو اب اس دل میں خدا کی معصیت کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ دیکھیے یہ میں نے اپنی بات کر لی، نہ جانے کس حد تک بات منتقل ہوئی، بہرحال انشاءاللہ یہ منتقل ہوئی ہوگی کہ یہ حسین ابن علی کی عزاداری گناہ پر اکساتی نہیں ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ ایسنس عزاداری کا یہ ہے، روح عزاداری یہ ہے، چاہے نیت کرے یا نہ کرے۔ حضور اگر آپ کسی مرطوب کپڑے کو، گیلے کپڑے کو سورج کے سامنے رکھ دیں تو کیا آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں گیلے کپڑے کو رکھتا ہوں سورج کے سامنے تاکہ یہ خشک ہو جائے قربتاً اللہ؟ آپ سورج کے سامنے کپڑے کو رکھ دیجئے، سورج کی تپش سے کپڑا خود بخود خشک ہو جائے۔ تو حسین ابن علی کی عزاداری میں آنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ سوچ کر جائیے کہ جناب سیدہ کے بیٹے پر آنسو بہانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی ذات کو، اپنی روح کو حسین ابن علی کے عظیم الشان سورج کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جتنی بھی آلودگیاں ہوں گی حسین خود بہت نکالتے رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے سامنے آئے تو صحیح، ہم ڈرتے ہیں مولا حسین سے۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں تو ہر چیز مانگ لیتے ہیں مولا حسین سے، لیکن اگر نہیں مانگتے بہت بڑی تعداد مومنین کی تو مولا مجھ میں یہ خرابی ہے، مسلسل فرض کیجئے غیبت کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہوں، حرام کماتا ہوں، فلاں 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 مجھ میں عادت ہے۔ مولا یہ عادتیں اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ یہ عادتیں آپ کے اور میرے درمیان جدائی ڈال سکتی ہیں۔ تو حسین ابن علی کے سامنے جائیے۔ اب اگر طبیب کے پاس آپ جائیں اور آپ کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو اور آپ بایاں ہاتھ اسے دے دیں اور پٹی بنوا دیں تو اس میں طبیب کا کیا قصور؟ دیکھیے اب یہاں پر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مولا حسین کو تو عالم غیب ہے، ان کو غیب پتا ہے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خود اپنا کنیکشن مولا حسین سے برقرار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی شخصیت کے تمام زاویوں کو مولا کے سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک حسین ابن علی بھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ ہمیں تیار ہونا پڑے گا، مولا سے دعا مانگنی ہوگی کہ مولا جب بھی زیارت پر جائیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ کچھ گناہ عزاداری کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ زیارت پر جا کر معاف ہوتے ہیں، ہر گناہ اپنے ریلیونٹ طریقے سے معاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آنسو بہائے جاتے ہیں حسین ابن علی پر، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تبھی 8ویں امام نے فرمایا تھا کہ ابن شبیب ان باقیاں فبکی علی الحسین۔ عجیب جملہ ہے، اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے کسی چیز پر رونا ہے نا تو حسین پر رو لیجیے۔ کسی کی ماں مر گئی، مولا کا جملہ مطلق ہے بغیر کسی قید کے، کسی بھی چیز پر اگر رونا آئے حسین پر رونا۔ کسی کی ماں مر گئی، حسین پر روئے۔ باپ مر گیا، حسین پر روئے۔ کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے نا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، حسین پر روئے۔ کسی بہن سے اس کا بھائی چھن گیا، حسین پر روئے۔ کسی بھائی سے اس کی بہن چھن گئی، حسین پر روئے۔ کسی بھی قسم کی مشکل ہے، رونے کا دل چاہ رہا ہے، نیت کیجئے حسین ابن علی کے غم کی۔ یہ امام رضا فرما رہے ہیں، 6 امام اور 8ویں امام نے فرمایا ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کے عاشورہ نے ہمارے پپوٹوں کو زخمی کر دیا ہے۔ یعنی حسین پر اتنا روئے کہ پپوٹے زخمی ہو گئے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ صاحب جب تک عزاداری کا مقصد نہ ہو عزاداری بیکار ہے، تو کوئی جا کر امام رضا کو سمجھائے امام رضا مقصد عزاداری جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر مقصد عزاداری جانتے ہیں تو پھر عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا امام کی بھی ذات میں کوئی کمی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کمی کو پورا کرنے کے لیے عزاداری کیجئے۔ حضور آپ عزاداری کی مجلس اور محفل میں آ جائیے۔ امام رضا عزاداری کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اس مقام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن تب بھی گریہ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ گریہ حسین ابن علی پر بذات خود مطلوب الہی ہے، ورنہ امام رضا کو کسی مقام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، امام رضا کا کوئی گناہ نہیں، امام جنت کی طرف کیوں جائے، امام جہنم سے کیوں بھاگے؟ جنت اور جہنم امام رضا کی ٹھوکر میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن غم حسین کا اتنا بڑا ہے کہ 8ویں امام فرما رہے ہیں ان یوم الحسین اقرح جفوننا، عاشورہ نے ہمارے پپوٹوں کو زخمی کر دیا ہے، یعنی جب بھی ہمیں مولا حسین اپنے جد حسین ابن علی کی یاد آتی ہے خود بخود ہمارے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ فرزدق جب قصیدہ کہہ رہا ہے امام کے لیے کئی ہزار دینار اسے عطا ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کمیت دیبل ابن سکیت کا اس شان سے استقبال کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ امام یہ فرما رہے من قال فینا شعرا، جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا خدا جنت میں اسے ایک گھر دے گا؟ ہے کوئی وجہ؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ 14 معصومین مظلومیت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، امت نے ساتھ نہ دیا، اب پروردگار کی مشیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کا ساتھ دے گا میں اس کا ساتھ دوں گا، جو ان سے پیچھے ہٹے گا میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یہ مرتبہ ہے ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کے غم نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، پپوٹوں کو زخمی کر دیا۔ آج کربلا کا واقعہ گزر گیا، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک دفعہ جب حسین ابن علی کا خون آلود پیراہن آتا ہے تو سیدہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بس مختصر مسائل کروں کہ دیکھیے دل یہ چاہ رہا ہے کہ جناب زینب کا کچھ ذکر ہو جائے، تو دیکھیے جب یہ قافلہ 11 محرم کی ظہر کو چلا، عجیب مطالبہ کیا گیا، بیویوں سے کہا گیا جلدی جلدی ناکوں پر بیٹھو، ہم چاہتے ہیں عبید اللہ کے پاس جلد از جلد پہنچ کے انعام دے، یہ رسول زادیاں ہیں جنہیں بے کجاوہ بے محمل اونٹوں پر سوار کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ سوار کیا گیا، گزارا گیا، بیویوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے عصر عاشور کے بعد سے اب تک اپنے پیاروں کے لاشوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے پیاروں کے لاشوں کو نہیں دیکھا، درخواست یہ ہے کہ تم ہمیں جہاں لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہمیں قتل گاہ سے گزار دو تاکہ ہم گنج شہیدہ میں اپنے اپنے لاشوں سے الوداع کر لیں۔ بس ایک دفعہ امیر سے پوچھا گیا، کہا اجازت ہے، اب لاکھوں کو قتل گاہ سے گزارا گیا، لاشیں موجود تھے، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اور محمد اور اولاد عقیل کا لاشا۔ بس ایک دفعہ ناقوں کو بٹھایا جا ہی رہا تھا، اس سے پہلے کہ ناقہ بیٹھتا میں نے کسی جگہ پڑھا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا۔ میں بیوی سے پوچھوں گا بیوی یہ اپنے آپ کو ناقے سے کیوں گرایا؟ شاید بیوی جواب دے اے نادان کیا تو نہیں جانتا میرا بھائی گھوڑے سے زمین پر گرا تھا، جہاں فاطمہ کا لاڈلا حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، ارے زینب وہاں کیسے اتر سکتی ہے؟ بس ایک دفعہ گئی، لاشے کے نیچے ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 2 بچوں کے لاشیں ایسے تھے کہ جہاں کوئی بیوی نہ تھی، شاید کسی نے پوچھا ہو کہ کیا ان 2 بچوں کی ماں یہاں نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہو ہاں ہے تو صحیح، لیکن وہ حسین کی بہن ہے اور وہ حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ بس بیویوں نے اپنے اپنے لاشوں کو بغل میں لیا، باہوں میں لیا، ماتم کرنا شروع کیا گیا۔ ایک دفعہ آواز آئی کہ دوبارہ ناقوں پر بیٹھو، ہمیں جلد از جلد کوفے جانا ہے۔ بیویوں نے لاشوں سے جدا ہونے سے انکار کر دیا۔ کئی دفعہ کہا گیا، بیویوں نے لاشوں سے جدا ہونے سے انکار کر دیا۔ بس ایک دفعہ حکم دیا گیا ارے تازیانے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، ان کی پشت پر برساؤ۔ میں پوچھوں گا یہ بیویاں کون ہیں؟ یہ علی اور رسول کی چہیتیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ارے مسلمانوں نے ان کی پشت پر تازیانے برسائے۔ ایک دفعہ جناب سکینہ نے عجیب انداز سے دیکھا، شاید چچا یاد آیا ہو، ارے چچا عباس آپ کہاں ہیں؟ ارے پھوپھی اماں کو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وإنه محافظ وقائد المناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ونحن لوالدتك قسم دیتے جناب زینب کی مظلومیت جگہ جہاں جو مؤمنات مخصوصاً جو مؤمنات یہاں ان کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما
پروردگار ان معاملات خصوصاً جو یہاں معاملات ہیں، اگر دست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار، پروردگار ان کی مشکلات دور فرما۔ پروردگار جنہوں نے اس فرش اعظم بچھانے میں جتنی بھی جس وقت تک زحمت کی ہے، حصہ لیا ہے، پروردگار امام زمانہ کی بارگاہ سے بہترین اجر عنایت فرما۔ ہماری اس قلیل عبادت کو امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبول سے سرفراز فرما۔ پروردگار مملکت عمان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار مملکت عمان کو روز بروز ترقی عطا فرما۔ پروردگار مملکت عمان کے سلطان کو ان کی صحت مندی کو جلد از جلد جس طرح سے صحت عطا فرما، طول عمر عطا فرما، دشمنوں کی شر سے، حاسدوں کی شر سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار یہاں جو معاملات اپنے ملکوں میں شہروں میں چھوڑ کر آئے، پروردگار ان کی گھر والوں کی، ان کے ملکوں میں شہروں میں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار رزق میں وسعت عطا فرما، حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بحق کے جناب زینب تجھے قسم دیتے ہیں پروردگار، ہمارے امام زمانہ کے قلب مقدس و مطہر کو ہر قسم کے اندوہ، غم، حزن سے دور کر دے، اور ان کے قلب مقدس و مطہر کو ہر قسم کی خوشی، شادمانی، شادخانی، کامرانی، فخر، انبساط، سرور سے مملو فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے سلام۔